Ilm Ethics of War. جہاد اسلامی کا اخلاق بس سن لیجیے، یہ ختم ہو جائے گا جلدی۔ جہاد اسلامی کے ایٹیکیٹس میں یہ ہے کہ آپ دشمن پر بھی ضروریات زندگی، نیسیسٹیز آف لائف کو بند نہیں کر سکتے۔ دشمن مشرک ہو، کافر ہو، کیسے ہی ہو، آپ لڑ سکتے ہیں مگر اس پر پانی بند نہیں کر سکتے۔ سرکار آپ فرمائیے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک مقدس صحابی نے حضور سے آ کر کہا حضور یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، مجھے ایک ایسی ترکیب معلوم ہے کل فتح ہو جائے گا۔ یہ کہا کون سی ترکیب ہے؟ کہا اس قلعے کے اندر جو واٹر سپلائی کی لائن ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، وہ جا کر میں بند کیے دیتا ہوں، پیاسے رہیں گے سرنڈر کر دیں گے۔ مسلمانوں سنو اللہ کا واسطہ، صحابی کا مشورہ، مقدس صحابی کا، کہ میں واٹر سپلائی کی لائن بند کی دیتا ہوں، یہ بھی سرنڈر کر دیں گے۔ حضور نے کہا صبح قیامت تک خیبر فتح نہ ہو مگر میں انسانوں پر پانی بند نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ ہے ایٹیکیٹ، یہ جہاد کا۔ جہاں تک بات میں گھڑی کی سوئی دیکھ رہا ہوں، اجازت دے گا وہیں تک پڑھوں گا، بہت سی چیزیں رہ جائیں گی۔ اور کیا آپ نے پھر صفین کے میدان میں امیر شام نے پانی بند کر دیا تھا، واقعہ میں بہت کٹ کر رہا ہوں، علی کے لشکر نے جا کر چھین لیا، مالک اشتر نے پانی بند کر دیا۔ اب ادھر وائلہ ہوئی کہ پانی پانی پانی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ کچھ جوانوں کو مشکیزیں کاندھوں پر رکھ کر علی کے پاس بھیج دو، دیکھو ابھی پانی مل جائے گا۔ دشمن کے سپاہی مولا علی کے خیمے کے پاس آئے، الاتش کا آواز کہ پانی پانی، کیا پانی نہیں؟ کہا پانی تو آ گیا ہے۔ کہا یہ دشمن کے سپاہی، ارے کیا مالک ہے دشمن پر پانی بند کر جائے؟ کہو قبضہ تمہارا ہوگا مگر پانی کسی پر بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے سنت رسول کی پیروی۔ اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رسول کی سنت تھی وہی علی کا طریقہ تھا، وہی حسین کا اس ایمرجنسی میں بھی طریقہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہور جب آیا ہے 1000 سپاہیوں کو لے کر، اور آنے کے بعد اس نے بتا دیا کہ ہم آپ کو گرفتار کریں گے یا قتل کریں گے، حسین نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، کہا وہ باتیں سب بعد میں ہوں گی، پہلے بتاؤ تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے، تمہارے ہونٹ کیوں؟ کہا ہمارا پاس پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا۔ کہا اچھا پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا تمہارے پاس؟ تمہارا خون بہانے آئے مگر ہم تم کو پیاسا مرنے نہیں دیں گے۔ آپ نے اپنے حساب سے فرمایا کہ ہمارے پاس بہت پانی ہے، ان سب کو پانی پلا دو۔ بھائی انسان تو انسان، وہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر آئے تھے ان کی بھی زبانیں نکلی ہوئی تھیں، جنگ گویا شروع ہو چکی ہے، مگر امام نے کہا ان گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو۔ آپ سب سنی اور شیعوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، 1000 سوار اور 1000 گھوڑوں کو جو پانی حسین نے اپنے دشمن کو پلا دیا، یہ پانی اگر باقی رہتا تو کیا اصغر پیاسا رہ سکتا تھا؟ کیا بی بی سکینہ پیاسی رہ سکتی تھی؟ ان کی پیاس کو مولا نے برداشت کیا مگر دشمن کی پیاس نہیں دیکھ سکے، اس لیے کہ اسلام کے ٹکٹ یہ ہے کہ دشمن پر بھی پانی کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھ کی کہ یزیدی لشکر نے، یزیدی حکومت نے بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا۔ یہاں امام حسین گھوڑوں کو پانی پلا رہے جن کی زبان منہ کے باہر نکلی ہوئی تھی، کربلا میں ایک 6 مہینے کا بچہ ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی، اس کو پانی نہیں دیا گیا اور تیر ظلم سے اس کو شہید کر دیا۔ اسلامک ایٹیکیٹ یہ ہے، اب میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، اسلامک ایٹیکیٹ یہ ہے کہ اگر میدان جنگ سے دشمن بھاگ رہا ہے تو تم اس کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ جب وہ خود بھاگ رہا ہے لیٹ ہم گو، اس کو جانے دو۔ مولا علی جس گھوڑے پر بیٹھ کر آتے تھے وہ گھوڑا تھا ہی نہیں۔ شہنشاہ حبش نجاشی نے رسول اللہ کو ایک پونی بھیجا تھا، پونی کہتے ہیں ٹٹو کو، تمل میں کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، سمجھ گیا ٹٹو آپ، جو دوڑ ہی نہیں پاتا، گدھے اور گھوڑے کے بیچ کی چیز ہوتی ہے، وہ دیا۔ لوگوں نے کہا یار یہ آپ کی تو ہر چیز نرالی ہے بالکل، اسی کا نام تھا دلدل، دلدل اس جانور کا نام تھا۔ کہا کہ عرب کے شہ سوار اتنے تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کے آتے ہیں، ابھی ٹٹو پاتے ہیں جو بیچارہ چل ہی نہیں پاتا۔ آپ نے کہا ان کے لیے وہی مناسب ہے، میرے لیے یہی مناسب ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آئے گا جو پہلے سے دل میں نیت لی ہو کہ موقع پڑے گا تو بھاگوں گا،
اور بھاگے گا تو پیچھا کروں گا. مجھے نہ بھاگنا ہے نہ بھاگتے کا پیچھا کرنا ہے. اسلام نہ بھاگنے کی اجازت دیتا ہے نہ بھاگتے کا پیچھا. یہ سب ایٹیکیٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام حسین کے سامنے کتنے لوگ آئے اور جب انہوں نے پیٹھ پھیری میدان جنگ سے تو امام حسین نے ان کا پیچھا نہیں کیا. ایک ایٹیکیٹ یہ ہے کہ اگر دشمن تمہارے خون کا پیاسا زخمی ہو گیا، اب اس سے وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہ گیا، اب اس سے تم نہیں لڑ سکتے ہو. سلیم بن قیصبہ لشکر یزیدی کا ایک سپاہی تھا، اس نے امام پر حملہ کیا. امام نے جوابی وار کیا، اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں. سلیم کی زمین پر وہ گرا. امام ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آگے بڑھے. وہ ڈر گیا. وہ سمجھا کہ امام کہا تم کو اسلام کا اصول جنگ نہیں معلوم. اسلام میں بس اسی وقت تک دشمن سے جنگ کی جاتی ہے جب تک وہ بھی جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہو، اور اگر جنگ نہ کر سکتا ہوں تو پھر اسے جنگ نہیں کی جا سکتی. میں تجھ پر حملہ کرنے نہیں آ رہا ہوں، میں تو یہ پوچھنے آ رہا ہوں کہ تیرے قبیلے کے لوگ کہاں ہیں، بتا وہ کہاں ہیں، تاکہ میں ان کو بلاؤں اور بلانے کے بعد ان کے حوالے کر دوں کہ وہ لے جا کر تیرا علاج کریں. دیکھا ہمیں کیا کروں، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ اسلام کے ایٹیکیٹس ہیں. اسلامی جہاد کے ایٹیکیٹس میں آپ عورتوں کے خیمے پر حملہ نہیں کر سکتے. عورتوں کی بے حرمتی، کافر عورتوں کی بے حرمتی آپ نہیں کر سکتے. ان کے سر سے چادریں نہیں چھین سکتے، ان کے کانوں سے زیورات، ہاتھوں سے زیورات نہیں نوچ سکتے. کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں امام حسین نے اسلامک ایٹیکیٹس کی، جہاد کے ایک اتنی سی بات کی پیروی کی. میں نے ایک مضمون مغبہ میں لکھا تھا، میں نے بھی زیادہ کھل کے نہیں لکھا تھا، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. آج کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ میں اشارہ کر دوں. سورہ مائدہ کی 32ویں 33ویں آیت پڑھی ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ مشرکین جو تم سے جنگ، ترجمہ کر رہا ہوں، یہ مشرکین جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کی یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے. مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ اسلام ہے بھائی، یہ اسلام ہے. سمجھیے، یہ اتنا قتل و غارت کیا، انہوں نے اتنا فساد مچایا ہے، لیکن ہم رحمان و رحیم ہیں. تمہارا ان پر قابو ہو اس سے پہلے اگر انہیں توبہ کر لی اور واقعی اپنے کردار کو بدل لیا تو اللہ معاف کرنے پر تیار ہے. اس کی مثال بھی کربلا میں موجود ہے. بات میں ختم کر رہا ہوں. حسین خیمے سے باہر نکلے ہیں، پورا چمن فاطمہ کا پامال ہو چکا. عباس شہید ہو چکے، اور محمد شہید ہو چکے، علی اکبر شہید ہو چکے، 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہو چکا. اب بہنوں اور بیویوں کو رخصت کرنے کے بعد، واللہ آپ تاریخیں پڑھی، میں نے پڑھا ہے خود، بہن کو رخصت کرنے کے بعد، اہل حرم کو رخصت کرنے کے بعد، بی بی زینب سے یہ روایت ہے، فرماتی ہے کہ میرا بھائی خیمے کے باہر نکلا تو تھوڑی دیر کے بعد میرے کان میں آواز آئی. بھائی یہ شاعری تھوڑی ہے، یہ واقعہ تاریخ ہے. بی بی زینب کی وہ کہتی میرے کان میں آواز آئی میرے بھائی کی، عباس جب تم جا رہے تھے تو میں نے تمہیں سوار کیا تھا، اب میں جا رہا ہوں شہید ہونے کے لیے، مجھے سوار کر دو. بیٹا علی اکبر آؤ مجھے سوار کر دو. بس زینب نکل آئی. فرماتی ہیں کہ نہ عباس ہے نہ علی اکبر، قاسم ہے، کوئی نہیں ہے، آئیے میں آپ کو گھوڑے پر سوار کر دوں. یہ سب تفصیلات چاہتی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا، میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اب بی بی زینب کہتی ہیں کہ جب میرا بھائی گھوڑے پر سوار ہو گیا، بھائی فرماتی ہے کہ جب میرا بھائی گھوڑے پر سوار ہو گیا تو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ میرا بھائی رو رہا ہے. رو رہے ہیں، میرا بھائی صابر رو رہا ہے. کہا بھیا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اکبر یاد آ گیا؟ کہا نہیں. عباس برابر کا بھائی یاد آ گیا؟ کہا نہیں. 6 مہینے کا بچہ یاد آ گیا؟ نہیں. تیروں کی تکلیف ہے؟ کہا نہیں. پیاس کی شدت ہے؟ کہا نہیں. امام نے فرمایا کہاں تک تم سوال کرتی جاؤ گی بہن، میں تم کو بتا ہی دیتا ہوں کہ میں کیوں رو رہا ہوں. واللہ امام نے انہی منحوس دشمنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا میں ان پر رو رہا ہوں، یہ جو میرے قاتل ہیں، یہ جو